اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحقاف، یہ سورہ بھی مکیہ ہے اور یہ ان 7 صورتوں میں سے سب سے آخری صورت ہے، اور ہجرت کے تقریباً آخری سال میں، ہجرت سے پہلے مکہ المکرمہ کے دور میں آخری سال میں یہ نازل ہوئی ہے، اور یہ احقاف آیت نمبر 21 میں اس کا نام مذکور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض، نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، واجل مسمى، اور مدت مقررہ تک، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، عما انذروا معرضون، اس چیز سے، عما اس چیز سے جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے، معرضون روگردانی کرنے والے، یعنی جو پیغام ان کو ڈرانے کے لیے دیے جاتے ہیں، ہر اس پیغام کو وہ ٹھکرا دیتے، منہ پھیر لیتے، روگردانی اختیار کرتے۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، آپ فرما دیجئے کہ ارأیتم، کیا تم نے غور کیا، ما تدعون من دون اللہ، کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ارونی، مجھے دکھاؤ تو صحیح، ماذا خلقوا من الارض، کہ کیا پیدا کیا ہے انہوں نے زمین میں، یعنی جن کی تم پوجا کرتے ہو زمین میں کوئی ایسی چیز جو انہوں نے پیدا کی ہو وہ مجھے دکھاؤ۔ تو اگر یعنی زمین کا، یہ اتنی بڑی زمین ہے، اس زمین کا ایک معمولی سا کوئی ٹکڑا انہوں نے پیدا کیا ہو، اتنا بڑا آسمان ہے، اس آسمان میں سے کوئی ایک حصہ کوئی بتا دو جی، جو تم دعویٰ کرو کہ یہ ہمارے بتوں نے بنایا ہے، یا زمین، دونوں زمین و آسمان کے اندر جو اشیاء ہیں ان میں سے کوئی ایک چیز بتا دو جس کے بارے میں تم دعویٰ کرو کہ یہ ہمارے معبودوں نے بنائی ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا واسطے ان کے کوئی حصہ ہو، شرک حصہ ہو، فی السماوات، آسمان میں، یعنی آسمان کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ شامل ہو جی، آسمان کی تخلیق میں وہ شریک ہوئے ہوں۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لاؤ میرے پاس لکھا ہوا، یا کوئی کتاب لے کے آؤ، من قبل ھذا، جو اس سے پہلے اتری ہو، نازل ہوئی ہو جی، یعنی اس قرآن پاک سے پہلے کوئی نازل ہوئی ہو جس کے اوپر یہ تمہاری کوئی دلیل جو ہے نا وہ موجود ہو، او اثارات من علم، یا کوئی نشانی علم کی،
یعنی کوئی عقلی دلیل ہو تمہارے پاس، یا تو کوئی نقلی دلیل ہو یعنی کتاب کے اندر مذکور ہو، یا عقلی دلیل ہو، یعنی تم اپنے عقل و فہم سے بتا دو مجھے کہ یہ فلاں چیز جو ہے یہ ہمارے بتوں نے بنائی ہے، جی ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اور کون زیادہ گمراہ ہے اس سے یدعو من دون اللہ، جو پکارتا ہے اللہ کے سوا کو، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامۃ، یعنی ایسے معبود کو پکارتا ہے اللہ کے سوا کو، وہ ایسے کو پکارتا ہے جو نہیں قبول کر سکتا، من لا یستجیب لہ، نہیں قبول کر سکتا اس کے لیے یا اس کی کوئی بات، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ اس کی پکارنے سے غافل ہے، جی وہ جتنے مرضی گھٹنے ٹیکتے رہیں اس کے سامنے، جتنے مرضی اس کو پکارتے رہیں، نہ انہوں نے ان کی بات کو سننا ہے اور نہ ان کی کسی عرض معروض کا مداوع کرنا ہے، جی وہ ہیں ہی غافل، انہیں کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی پکار رہا ہے، ہمیں ہمارے سامنے کوئی التجا کر رہا ہے، جی وہ اس بات سے بالکل قطعی طور پر غافل ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو ہوں گے ان کے وہ دشمن، ٹھیک ہے، یہ معبود ان کے جو ہیں یہ معبودان باطلہ، جی یہ جو ہے نا یہ ان کے دشمن ہوں گے وہاں پہ، تو اپنی پھر یہ دشمنی اتاریں گے۔ دشمن کیوں ہوں گے؟ کہ یہ خود ہی ہمیں گڑھتے تھے، خود ہی ہمیں تیار کرتے تھے اور خود ہی ہمارے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ تو وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ، اور ان کی عبادت کا وہ انکار کریں گے، کافرین، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ کافرین، ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیتیں، بینات روشن آیتیں، قال الذین کفروا، تو کافر یا کفار کہتے ہیں للحق، حق کے بارے میں، لما جاءہم، جب آ گیا ان کے پاس، یعنی اس حق کے بارے میں، ہماری روشن آیتوں کے بارے میں جو جب ان کے پاس آ گئیں، جب ان کے پاس پڑھی گئیں، جب ان کے سامنے پیش کی گئیں، ٹھیک ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ نبی نے جھوٹ باندھا ہے؟ افطرا یعنی یا خود گھڑ لیا اس کو، جی یعنی نبی نے اس کو گھڑ لیا ہے، خود ہی تیار کیا ہے، خود ہی سوچا ہے اور ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، آپ فرما دیجئے اگر افتریتہ میں نے اس کو گڑھا ہے، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو نہیں ہو تم مالک
مجھے من اللہ شیئا اللہ سے یعنی اللہ سے چھڑانے کے شیئا کچھ بھی، اگر میں نے گڑھا ہے اس کو تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے جی، یہ ایسا جرم ہے قرآن پاک خود گڑھنا، خود تیار کرنا، اس کے الفاظ خود بنا کے تو کہنا کہ یہ قرآن ہے، یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے جی۔ یہ گویا کہ اللہ رب العزت پر بہت بڑا جھوٹ باندھا گیا کہ اللہ نے فرمایا ہی نہیں ہے، اور خود کہہ دینا کہ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ تو فرمایا اگر میں نے اس کو گڑھا ہے نا تو پھر کوئی کسی میں طاقت نہیں ہے یا کوئی کسی کو بچانے کا مالک نہیں ہے کہ مجھے یعنی اس بارے میں گڑھنے کے حوالے سے کوئی چھڑا سکے۔ لیکن فرمایا وَأَعْلَمُ مَا تُفِيدُونَ فِيهِ، وہ خوب جانتا ہے بِمَا تُفِيدُونَ فِيهِ، کہ جس پر تم مشغول ہو، جس بات پر فِيهِ، اس میں جس میں تم تفیدون مشغول ہو، یعنی جو تم شغل میلہ کرتے ہو، جو تم یہ باتیں بناتے ہو اپنی طرف سے، اللہ رب العزت اس کو خوب جانتا ہے۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، کافی ہے اس پر گواہ، یعنی اللہ رب العزت ہی گواہ کافی ہے، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے اور مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت ہی گواہ ہے، اور قیامت کو اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہے، جس نے نازل کیا ہے وہی گواہ ہے میرا کہ یہ قرآن جو ہے یہ حق ہے اور سچ ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور بخشنے والا مہربان ہے۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، آپ فرما دیجئے کہ نہیں ہوں میں بدعا من الرسول، کوئی نیا نبی یا کوئی انوکھا نبی نہیں ہوں جی، یا کوئی اکیلا نبی نہیں ہوں میں جی۔ تو یہ فرمانے میں مقصد کیا ہے، یعنی کہ میں کوئی پہلا نبی تو نہیں آیا نا دنیا میں، مجھ سے پہلے بھی تو انبیاء آتے رہے جی۔ اب میں اگر پہلے نمبر پہ جیسے آدم علیہ السلام تشریف لائے، اس طرح میں پہلے آتا، پھر میں کوئی پیغام آپ تک پہنچاتا، پھر آپ کہتے پتہ نہیں یہ کون سی باتیں کرتا ہے، کہاں سے لیے کرتا ہے، کہاں سے لے کے آتا ہے جی، اور کون اللہ ہے، کس نے یہ پیغام بھیجا ہے، یہ کتاب کیا ہے، پھر تو تم کہتے۔ تو یہ تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء مجھ سے پہلے تشریف لا چکے، اور یہ پیغامات جو ہیں نا یہ تو وہ بھی پہنچاتے رہے ہیں، اور کتابیں ان پر بھی نازل ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، میں کوئی انوکھا نبی نہیں ہوں، وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، اور میں نہیں جان سکتا ما یفعلُ بی، کہ کیا ہوگا میرے ساتھ، ولا بکم، اور نہیں جان سکتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جملہ جو ہے بس اسی کو لے کر یہ مطلب انکار کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ قرآن پاک کو محض اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ جی قرآن پاک سے کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز جو ہے نا وہ نکلے جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور تنقیص کرنے کا جو ذریعہ ثابت ہو، اور
جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نفی جو ہے نا وہ ثابت ہو، ایسی بات جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی ملنی چاہیے۔ وہ قرآن پاک کو اس وجہ سے پڑھتے حضور کے عاشقوں کا دستور تو یہ ہوتا ہے نا، قرآن پاک وہ اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے وہ جن جن آیات سے ظاہر ہوتی ہے وہ ان آیات کو پڑھتے ہیں، اور حضور کی عظمت اور شان ان کے سامنے عیاں ہوتی ہے، اور پھر مزے لے لے کے وہ آیات جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں، کیونکہ اس میں حضور کی تعریف اور حضور کی نعت جو ہے نا وہ اس میں مذکور ہوتی ہے۔ تو لیکن بعض لوگ جو ہے نا وہ صرف حضور کے علم کی نفی جو ہے نا وہ تلاش کرنے کے لیے قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور یہاں سے پھر اس طرح کے جملے جو ہے نا وہ اخذ کرتے ہیں، نکالتے ہیں، اور پھر اس سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور یہ وتیرہ جو ہے یہ کفار اور مشرکین کا تھا۔ وہ قرآن پاک سنا کرتے تھے محض اس وجہ سے کہ اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات جو ہے نا ہمیں مل جائے تاکہ ہم لوگوں کو گمراہ کریں۔ یہی اعتراض مشرکین نے کیا تھا، اور یہی اعتراض آج کل کا ملا جو ہے نا وہ اعتراض کرتا ہے۔ جی یعنی گویا کہ ماننا پڑے گا کہ ان کا نظریہ اور ان کا عقیدہ مشرکین کے عقیدہ کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ تو کہا کہ جی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ نہ میں اپنے انجام کو جانتا ہوں نہ تمہارے انجام کو جانتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ جی یعنی وہ ہستی جن کو اللہ رب العزت نے مختار کل بنا کے بھیجا ہے، تمام تر اختیارات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیارات موجود تھے، تبھی گویا کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جنت کی کنجیاں جو ہیں نا وہ ان کی جیب میں ہیں، جس کو چاہتے ہیں کنجی نکال کے تو اس کو عنایت فرما دیتے ہیں۔ جی یہ عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ ہیں، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا مجدہ عطا فرمایا، جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا، جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، اور انہیں فرمایا کہ یہ عشرہ مبشرہ جو ہیں یہ 10 صحابہ یہ جنتی ہیں، یہ سارے جنتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی صحابہ ہیں جن کے گو کہ ہمارا جو نظریہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص جن جن کے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی، تو اگر وہ ان کو اپنے ہی انجام کا پتہ نہیں ہے تو پھر ان کو جنتیں کیسے بانٹتے رہے؟ ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار اور بھی احادیث جو ہیں حضرات حسنین کریمین کے حوالے سے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو جن کے نواسے جو ہیں وہ جنتی جوانوں کے سردار ہوں اور نانا کو اپنی جو ہے وہ انجام کی خبر ہی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک تو اس کا جواب یوں ہے کہ یہ آیت کریمہ جب یہ نازل ہوئی ہے تو پھر بعد کی آیت کریمہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، جی یہ بعد کی آیات ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار آیات ہیں جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو علم جو ہے وہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ یہ تو اس کے علاوہ کئی آیات ہیں جو کہ بعد میں نازل ہوئی ہیں، اور یہ ہمارا نظریہ ہے کہ
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ بذات خود کچھ نہیں جانتے، اللہ رب العزت جب انہیں جو ہے وہ علم عطا فرماتا ہے، سکھاتا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عطا کردہ علم سے سب کچھ جان گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تو کوئی استاد نہیں تھا نا، ڈائریکٹ اللہ رب العزت ان کا استاد ہے، انہوں نے جو علم سیکھا وہ اللہ سے سیکھا۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ سکھانے والا تو علام الغیوب ہو اور سیکھنے والا جو ہے وہ اسے کچھ بھی پتہ نہ ہو، اور اللہ رب العزت جس کو سکھائے تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ان کے علم میں کوئی کمی اور کجی رہ گئی ہو؟ ٹھیک ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا نا کہ میرے دونوں شانوں کے درمیان اللہ رب العزت نے ہاتھ رکھا اور اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینہ پہ محسوس کی، اور پھر میں سب کچھ شروع سے لے کے اول سے لے کے ازل تک، شروع سے لے کے آخر تک سارے کا سارا علم جو ہے وہ میں جان گیا، زمینوں آسمانوں کا سارا علم اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرما دیا، سب کچھ میں جان گیا۔ اور پھر یہاں تک علماء یہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک اللہ رب العزت نے جو ہے نا یہ اس وقت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے حضور نے انتقال نہیں فرمایا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا علم انہیں عطا نہیں فرما دیا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مقصود جو ہے وہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں جانتا سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے علم عطا فرمائے۔ تو یہ تو سب کا نظریہ ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ ذاتی نہیں ہے، وہ عطائی ہے۔ ذاتی تو ہم بھی نہیں مانتے ہیں نا، عطائی علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ ان اتبع ما یوحی الیہ، یہ آگے پھر فرمایا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اتبع کہ میں پیروی کرتا ہوں، الا ما یوحی الیہ، یہ جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، ٹھیک ہے نا، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نہیں جانتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وحی فرما دی اور پھر وہ جان گئے۔ وما انا الا نذیر مبین، اور نہیں ہوں میں مگر صاف صاف ڈرانے والا، نذیر مبین، صاف صاف ڈر سنانے والا۔ قل ارائیتم ان کان من عند اللہ، آپ فرما دیجئے اگر تم غور کرو، ان کان من عند اللہ، کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے، وکفرتم بھی، اور تم اس کا انکار کرو، وشہد شاہد، یعنی اس کا انکار کرو، اگر اللہ کی طرف سے ہے تو پھر تم اس کا انکار کرو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر اس کا انجام جو ہے وہ تم دیکھ لینا۔ وشہد شاہد من بنی اسرائیل، حالانکہ گواہی دے چکا ایک گواہ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ ہے نا، گواہی دے چکا ایک گواہ بنی اسرائیل سے، علی مثلہ، اس کی مثل پر یا اس کی مثال پر، یعنی اس پر جو کتاب نازل ہوئی یہ اس پر وہ گواہی دے چکا۔ فآمن واستکبرتم، اور وہ ایمان بھی لے آیا، واستکبرتم، اور تم نے تکبر کیا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالی نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور کفار نے کہا اہل ایمان کے بارے میں،
یہ لو کان خیرا، اگر یہ بہتر ہے، یعنی یہ اسلام جو ہے یہ اگر بہتر ہے، کفار کہنے لگے ایمان والوں کے بارے میں کہ اگر یہ ایمان جو ہے یہ بہتر ہے، اسلام اگر بہتر ہے، یہ قرآن پاک بہتر ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بہتر ہیں تو کیا ہے، ما سبقونا الیہ، تو یہ ہم سے سبقت لے جاتے اس کی طرف، یعنی مال و متاع میں اور یہ سرداری میں یہ ہم سے سبقت لے جاتے، تعداد کے لحاظ سے ہم سے یہ سبقت لے جاتے۔ اس وقت تو پھر تھوڑے صاحب ایمان تھے نا۔ فرمایا اگر یہ بہتر ہوتا یہ اسلام جو ہے تو یہ ہم سے ہر لحاظ سے سبقت لے جاتے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جو بھی اسلام قبول کرتا ہے وہ پھر مفلسی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے وہ چاہے جتنا مرضی مالدار ہو، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی مال و متاع کی، نہ وہ توجہ دیتا ہے اس کی طرف، بس وہ اتنی تجارت کرتا ہے، اتنا ہی مال جمع کرتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں کام آ سکے، اور اسے جمع پونجی کرنے کی جو ہے نا وہ دلچسپی کوئی نہیں رہتی۔ تو یہ کفار جو ہیں یہ تو پھر جمع پونجی کرتے رہتے ہیں نا، جمع ہی کرتے رہتے ہیں ساری زندگی۔ تو کہنے لگے کہ یہ جیسے خوشحالی ہماری ہے، اگر یہ اسلام بہتر ہوتا ہے تو یہ بھی خوشحال ہوتے نا، اور ہم سے زیادہ خوشحال ہوتے اگر یہ بہتر ہوتا تو۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور کیونکہ نہیں ہدایت نصیب ہوئی ان کو، اور یا پھر جب کہ لم یہتد، نہیں ہدایت نصیب ہوئی ان کو، فَسَيَقُولُونَ هَذَا اِفْكٌ قدیم، تو اس سے یعنی اس قرآن سے، یعنی اور نئی ہدایت نصیب ہوئی ان کو اس سے یعنی اس قرآن سے، تو ماننا یہ پڑے گا ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی ہے۔ فَسَيَقُولُونَ هَذَا اِفْكٌ قدیم، تو یہ اب ضرور یہ کہیں گے کہ یہ افکن قدیم، پرانا جھوٹ ہے، اس قرآن کے بارے میں فَسَيَقُولُونَ، ضرور وہ یہ کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے۔ وَمِن قَبْلِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے یعنی حالانکہ اس سے پہلے کتاب موسیٰ، اس سے پہلے کتاب موسیٰ اماماً رہنما تھی، ورحمتاً، اور رحمت بن کے آئی تھی، وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب یعنی یہ قرآن پاک جو ہے مصدق لسانا عربیا، تصدیق کرنے والی ہے، ٹھیک ہے، اور عربی زبان میں ہے، تصدیق کرنے والی ہے، عربی زبان میں ہے، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ خبردار کرے یا ڈر سنائے ظالموں کو، وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور خوشخبری ہے نیکوکاروں کے لیے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پر ان پر نہ کو خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ اس کے بارے میں وہ پیچھے گزر چکا نا 24ویں پارے میں، غالب 24ویں پارے میں، تو یہ ساری جو ہے وہ پیچھے گزر گیا۔ یہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تفصیلاً وہاں پہ اس کا ذکر ہوا ہے۔ اولئک اصحاب الجنت، یہی وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ جزا ہے
اس کی جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی ان کے نیک اعمال کی وجہ سے یہ جنتی ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں احسانہ، نیک سلوک کی، یہ اچھا سلوک کرنے کی ہم نے وصیت کی۔ اب یہ پیچھے جو ذکر ہے یہ تو والدین بوالدی دونوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن آگے بطور خاص صرف والدہ کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا۔ احسان دونوں کے ساتھ کرنے کا حکم ہے، لیکن فرمایا کہ تمہاری ماں جو ہے وہ زیادہ مستحق ہے اس بات کی، اس لیے کہ وہ اس نے زیادہ تکلیفیں اور زیادہ مشقتیں برداشت کی ہیں تمہاری پیدائش کے حوالے سے اور تمہاری پرورش کے حوالے سے۔ حملتہ امہ، کہ اٹھائے رکھا اس کو اس کی ماں نے، کرہن مشقت سے، ووضعتہ کرہا، اور جنا اس کو مشقت سے، تکلیف سے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یعنی جیسے ہی ماں کے بطن میں جو ہے وہ حمل ٹھہر جاتا ہے، اس کے فوراً بعد سے لے کے جو ہے نا وہ حالت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی زندگی میں بھی بہت زیادہ تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ عام روٹین اور طرح کی ہوتی ہے، جیسے ہی بچہ ماں کے پیٹ میں جو ہے نا وہ پروان چڑھنا شروع ہوتا ہے، بلکہ حمل ٹھہر جاتا ہے، اسی وقت سے لے کے اس کی یعنی حالت جو ہے نا وہ اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں ماں کی حالت میں۔ یہ تو وہ جیسے عام روٹین میں وہ کھاتی پیتی چلتی پھرتی تھی، لیکن جیسے حمل ٹھہرے گا تو وہ اس کو وہ کھانے پینے کی بھی روٹین میں فرق آ جاتا ہے، جی، یعنی جو ہے وہ اس طرح روٹین کے ساتھ کھانا پینا جو ہے نا وہ بھی نہیں ہوتا۔ پھر یہ ہے اس کے بعد پھر ماں کے پیٹ میں جو اس میں پھر اللہ رب العزت بچے کے اندر جو پیدائش کے حوالے سے تبدیلی فرماتا ہے دن بدن، تو وہ ماں جو ہے وہ اس کو 9 ماہ تک اٹھائے ادھر ادھر زیادہ مشقت والے کام بھی نہیں کرتی، حالانکہ وہ گھرداری کے کام جو ہے نا وہ ماں پر جو ہے نا وہ کرنے جو ہے نا وہ لازم ہوتے ہیں۔ باپ جو ہے وہ باہر کے کام کاج پہ مصروف ہوتا ہے، تو گھرداری کے معاملات ماں کے حوالے ہوتے ہیں، تو اب اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بچہ پیٹ میں ہے، تو وہ گھر کے کام کاج دو گھرداری کے معاملات وہ بھی جاری و ساری ہیں، ساتھ ساتھ بچہ جو ہے نا وہ بھی اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے وہ بھی پروان چڑھ رہا ہے۔ اور جب پھر پیدائش ہو جاتی ہے، پیدائش سے لے کر اس کی نگہداشت جو ہے اور اس کی پرورش، اس میں ماں رات دن ایک کرتی ہے، رات دن ایک کرتی ہے، یعنی وہ بڑی ہی تکلیف اور مشقت کے ساتھ بچے کو کوئی تکلیف ہو تو پوری رات ماں جو ہے ایسے گود میں لیے بیٹھی رہے گی، نہ اگر اس کو نیند بچے کو نہیں آ رہی تو ماں کو بھی نہیں آئے گی۔ یہ نہیں ہے کہ بچہ روتا ہے تو روتا رہے تو میں تو اپنی نیند پوری کروں نا، دن پورا اس کے کام کاج میں گزرا، اب رات سونے کے لیے تھی، لیکن اس نے کوئی اپنی نیند کی پرواہ نہیں کی، نیند کو اس کی پرورش پر اس نے قربان کر دیا۔ جی، بچے کو کیا خبر کہ ماں کو کتنی نیند آئی ہوئی ہے اور کتنی اس کو آرام کی ضرورت ہے، جی، تو لہذا رات دن وہ اس کی پرورش میں ایک کرتی ہے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، اور اس کے حمل وفصال اور دودھ چھڑانے، اس کے دودھ چھڑانے میں 30 شہرا 30 مہینے لگ گئے، ٹھیک ہے، 30 مہینے۔
اب 30 مہینے کیسے کہ 2 سال جو ہیں وہ تو اس بچے کو دودھ پلانے کی مدت ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پیچھے جو آپ نے مطلب پیچھے پڑھا نا قرآن پاک میں یہ مذکور ہے، 2 سال ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ 2 سال تو وہ ہو گئے۔ اب پیدائش کی اقل مدت سب سے کم مدت جو ہے وہ 6 ماہ ہے، 6 ماہ، یعنی 6 ماہ میں بچہ گویا کہ مکمل اعضاء کے ساتھ تیار ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس کو جو ہے وہ 6 ماہ میں تکلیف محسوس ہو اور بچے کی پیدائش ہو جائے تو ہو سکتی ہے، یا کوئی ایسی مجبوری بن گئی، کسی ایسی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹروں نے کہا کہ جی اس کا آپریشن کرنا پڑے گا، تو 6 ماہ میں اگر آپریشن کے ذریعہ سے جو ہے وہ اس کی پیدائش ہو جاتی ہے تو بچہ صحیح سلامت پورے اعضاء کے ساتھ جو ہے وہ تولد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کم سے کم مدت جو ہے وہ 6 ماہ، تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ پورے 30 ماہ جو ہے نا، یہ 30 مہینے، ہاں جی 30 مہینے، 2 سال 24 مہینے وہ، اور 6 ماہ کا اقل مدت پیدائش کی، تو 30 ماہ ہو گئے۔ حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جب پہنچا اشدہ، اپنی پوری قوت کو، جوانی کو پہنچا، وبلغ 40 سنۃ، اور 40 برس کا ہو گیا، یہ پہنچ گیا 40 سال تک۔ 40 برس کا جب ہو گیا، یہ 40 سال کی عمر جو ہوتی ہے یہ فل جوبن والی عمر جو ہے نا، یہ 40 سال کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ عقل و فہم جو ہے نا یہ بھی مکمل فرما دیتا ہے۔ کامل عقل جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں انسان کو ملتی ہے، اور یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ جس میں بڑھاپے کا بھی عمل دخل نہیں ہوتا، بڑھاپے کی کمزوری بھی اس میں داخل نہیں ہوتی، تو لہذا فل جوبن جو ہے وہ 40 سال کی عمر کا۔ قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، تو اس نے عرض کیا، اب جب یہ 40 سال کی عمر تک پہنچ گیا نا، تو یہ ایسا بدبخت ہے کہ اسے تو چاہیے تھا کہ اپنے والدین کی تابعداری کرتا، فرما برداری کرتا، لیکن وہ کیا، قال ربی اوزعنی، اس نے عرض کیا میرے رب مجھے، ربی اوزعنی، مجھے نہ توفیق عطا فرما، مجھے توفیق دے، ان اشکرا، کہ میں شکر بجا لاؤں، نعمتک التی، تیری نعمتوں کا، التی، وہ، انعمت علیہ، جو مجھ پر ہے، یعنی ایک تو بچہ وہ ہے جس نے یہ کہا اور جو ہے وہ اپنے رب کی نعمتوں کا بھی شکر ادا کیا اور اپنے والدین کے احسانوں کا بھی شکر بجا لایا، ٹھیک ہے۔ اور اس نے کہا کہ مجھے یہ توفیق دے، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا بھی شکر بجا لاؤں، جی نعمتہ کا، تیری نعمتوں کا، وہ انعمت علی، جو تو نے مجھ پر کی، وعلی والدیہ، اور میرے والدین پر جی فرمائی، نعمتیں فرمائی، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور میں ایسا عمل کروں نیک، ترضاہ، جو تجھے پسند آ جائے، وَأَصْلِحْ لِي، اور میری اصلاح فرما، میری بھی اصلاح فرما، فی ذریتی، اور میری اولاد کی بھی، ان تبت الیک وانی من المسلمین، بے شک میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف، اور میں تیرے حکم کے سامنے سر جھکاتا ہوں، من المسلمین، اولئک الذین نتقبل علیہم، یہی وہ لوگ ہیں، نتقبل عنہم،
کہ قبول کرتے ہیں ہم ان سے احسن ما عملو بہترین اعمال ونتجاوز عن سیئاتہم اور درگزر کرتے ہیں ہم ان کی برائیوں سے فی اصحاب الجنہ یہ جنتیوں میں سے ہیں وعدہ صدق الذی کانوا یوعدون یہ وعدہ سچا ہے الذی کانوا یوعدون وہ جو اہل ایمان سے کیا گیا ہے. لیکن اب دوسرا بندہ جو ہے اس قدر والدین کے احسان ہونے کے باوجود اب وہ کیا ہے والذی قال لوالدیہ اور جس نے کہا لوالدیہ اپنے والدین کو اف لکما یعنی اف ہے تم دونوں پر، یعنی والدین کو یہ کہنے لگا یہ اف لکما یعنی اف کا معنی ہوتا ہے افسوس، افسوس ہے تم دونوں کے لیے اتعیداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، یہ افسوس ہے تم دونوں کے لیے مجھے دھمکی دیتے ہو ان اخرج کہ میں نکالا جاؤں گا وقد خلت القرون حالانکہ گزر چکی ہیں قرون کئی بستیاں من قبلی مجھ سے پہلے، یعنی وہ خود بھی بدبخت ہے، مشرک ہے، اللہ رب العزت مطلب قیامت پر ایمان نہیں ہے، دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان نہیں ہے، والدین اس کو راہ راست کی پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ایسا بدبخت ہے، ایک تو ان کی نافرمانی کر رہا ہے اور دوسرا اللہ رب العزت کو یہ دوبارہ جی اٹھنے کے حوالے سے بھی نہیں مان رہا. وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ تو ان میں سے ان دونوں میں سے یستغیثان اللہ اب تک زندہ نہ ہوا جی کیا ہے جی وہ دونوں فریاد کرتے ہیں اللہ. ہاں جی آجا ٹھیک ہاں جی وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ اور وہ دونوں فریاد کرتے ہیں اللہ سے وَيْلَكَ آمِنْ اور اسے یہ کہتے ہیں کہ خرابی ہو تجھے ایمان لیا. ان وعد اللہ حق بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے. فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین تو وہ کہتا ہے نہیں ہے یہ الا اساطیر الاولین کہ پہلوں کی کہانیاں جی کہ یہ بس یہ کہانیاں کس سے کہانیاں ہیں جو گزر گئی ہیں جی تو یہ کہانیاں یہ کس سے کہانیاں یہ اب تک ہم سنتے آ رہے ہیں تو یہ پہلوں کی کہانیاں ہی ہیں بس. اولئک الذین حق علیہم القول یہی وہ لوگ ہیں کہ ثابت ہو چکا علیہم القول ہو چکا ہے ان پر فرمان فی امم ان گروہوں میں قد خلت من قبلہم جو ان سے پہلے گزر چکے من الجن والانس جنوں اور انسانوں میں سے انہم کانوا خاسرین بے شک وہ سراسر گھاٹے میں تھے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا اور ہر ایک کے لیے درجات ہوں گے بما عملوا ان کے اعمال کے مطابق. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ اور پورا دے گا ان کو اللہ تعالیٰ اعمالہم ان کے اعمال کا بدلہ وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اور جس دن کھڑا کیا جائے گا کافروں کو علی النار آگ پر اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا تو اذھبتم تم ختم کر دیا تم نے طیباتکم
نعمتوں کا، اپنی نعمتوں کا حصہ فی الحیات دنیا کی زندگی میں، ٹھیک ہے، یعنی تمہیں دنیا میں جو نعمتیں دی گئیں وہ تم اب پوری کر چکے، ختم ہو گئی ہیں۔ اب آخرت میں نعمتیں جو ہیں یہ ایمان والوں کے لیے، تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، اور تم اس سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہیں رسوائی ہے، عذاب الہون، آج تمہیں جزا دی جائے گی رسوائی کے عذاب سے۔ بما کنتم تستکبرون، بوجہ اس کے کہ تم تکبر کرتے تھے، فی الارض زمین میں، بغیر الحق نا حق، وبما کنتم تفسقون، اور بوجہ اس کے کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔ واذکر اخا عاد، اور یاد کرو عاد یعنی قوم عاد کے بھائی یعنی ہود علیہ السلام کو، اذ انذر قومہ، جب ڈرایا قومہ اس نے اپنی قوم کو، بالاحقاف، احقاف میں، احقاف اس کو کہتے ہیں، ان کے علاقے کا یہ نام تھا، یعنی عرب میں اس کو احقاف کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ احقاف اس وجہ سے، احقاف ریگستانی علاقے کو کہا جاتا ہے، یعنی قوم ہود جو تھی، یہ قوم عاد جو تھی، یہ احقاف یعنی ریگستانی علاقے پہ آباد تھی، ٹھیک ہے، وہاں پہ جگہ جگہ، ہر جگہ جو ہے نا اطراف میں ریت ہی ریت تھی، اس وجہ سے انہوں نے احقاف میں اپنی قوم کو کہا، وقد خلت النذر، اور گزر چکے تھے ڈرانے والے، من بین یدیہ، ان سے پہلے بھی، ومن خلفہ، ان کے بعد بھی، یعنی ہود علیہ السلام سے پہلے بھی اس قوم کے پاس انبیاء آئے اور ان کے بعد بھی آتے رہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم نہ عبادت کرو سوائے اللہ کی۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ تو جب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں یہ تلقین فرمائی تو قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلیاتنا، وہ بولے اے ہود اجئتنا، کیا تم اس لیے آئے ہو ہمارے پاس، لتأفکنا عن آلیاتنا، کہ تم ہمیں برگشتہ کرو ہمارے معبودوں کے بارے میں، جی ہمارے معبودوں کے بارے میں تم ہمیں برگشتہ کرو، بہکا دو، تم ہمیں بہکا دو ہمارے معبودوں کے بارے میں۔ فاتنا بما تعیدنا، لے آؤ وہ عذاب، تعیدنا جس کا وعدہ کرتے ہو ہم سے، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قال انما العلم عند اللہ، فرمایا کہ بے شک علم یعنی اس عذاب کا عند اللہ، اللہ کے پاس ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَا أُرْسِلْتُ بِهِ، اور میں پہنچا رہا ہوں تم تک، ما ارسلت بہ، جو بھیجا گیا ہوں میں جس کے ساتھ، یعنی جو پیغام مجھے دے کر بھیجا گیا ہے وہ میں تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ، اور لیکن أَرَاكُمْ میں دیکھتا ہوں تم کو، قوما تجہلون، کہ تم جاہل قوم ہو۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا، پس جب انہوں نے دیکھا عارضاً عذاب کو، مستقبل اودیتہم، کیا بادلوں کی صورت میں، اودیتہم جو ان کی وادیوں پہ آ رہا ہے، ان کی وادیوں میں آ رہا ہے، آتے ہوئے انہوں نے دیکھا، وہ عذاب کیا تھا کہ کالی گٹائیں چھا گئیں آسمانوں پہ، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بادل چڑھے ہیں جناب، کیا بات ہے جی، ہم پر تو کرم ہو گیا، مہربانی ہو گئی جی، اب تو بارش برسے گی اور بڑا جو ہے نا وہ خوشحالی ہو جائے گی۔
یہ ندیاں نالے جو ہے نا یہ بھر جائیں گے جی، تو بڑا جو ہے نا بہترین ہو جائے گا۔ قالوا ھذا عارض ممطرنا، وہ بولے کہ یہ تو بادل ہے ممطرنا جو برسے گا ہم پر، ٹھیک ہے۔ بل ہوا ما استعجلتم بہ، اب یہ اگلا جملہ جو ہے یہود علیہ السلام کا ہے، بلکہ وہ ہے، یعنی یہ وہ عذاب ہے استعجلتم بہ جس کی تم جلدی مچا رہے تھے جی، تم کہتے تھے نا کہ عذاب لے آؤ عذاب، اب یہ وہ عذاب ہے۔ ریح فیہا عذاب علیم، اس کی ہوا میں دردناک عذاب ہے۔ اب وہ ہوائیں جو ہے نا وہ ایسی چلی، ان پر بارش کوئی نہ برسی، ٹھیک ہے، جس کو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ممطرنا، یہ تو بارش برسے گی ہم پر، تو بارش تو برسی کوئی نہیں، لیکن ہوائیں ایسی چلی کہ وہ جو ہے 8 راتیں اور 7 دن لگاتار جو ہے نا وہ ہوائیں چلتی رہیں، اور حال یہ تھا کہ وہ اطراف سے جتنی ریت تھی نا وہ ساری ان کے اوپر آگے گرتی تھی۔ تدمر کل شیء بامر ربیہا، تہس نہس کر دیا ہر چیز کو، بامر ربیہا، اپنے رب کے حکم کے ساتھ۔ فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، پس جب صبح ہوئی لا یرا، نہیں دکھائی دی ان کو، اور کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی، سب مٹی کے ڈھیر میں ساری چیزیں دب گئیں، الا مساکنہم، سوائے ان کے اپنے مسکن یعنی کہ ان کے مکانات کے، اور وہ بھی ویران تھے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اور البتہ تحقیق ہم نے قوت بخشی، فی ما، جو ہم نے ان کو وہ قوت بخشی اس میں، اِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، جو ہم نے تمہیں نہیں دی، جی نہیں ہے وہ گویا کہ تمہارے لیے، یعنی کفار مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو تھے وہ بڑی طاقت قوت والے اور بڑے پیسے روپے والے، بڑے مال و متاع والے تھے، لیکن ہم نے اگر ان کو، یعنی ان کے پاس قوت اور طاقت بھی بہت زیادہ تھی، اور تم ان کے پاس کو بھی نہیں ہو، تمہارے پاس وہ قوت اور طاقت بھی نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے عطا کیے تھے ان کو کان اور آنکھیں اور دل، فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَةٌ مِّن شَيْءٍ، لیکن نہیں ان کے کام آئے، یعنی ان کے کام نہ آئے، سمعہم ان کے کان، ولا ابصارہم ان کی آنکھیں، ولا افئدتہم اور نہ ان کے دل، یعنی ان کو ہم نے کان، ناک اور دل بھی دیے، تو وہ اپنے کانوں کے ساتھ کلام الہی سنتے بھی تھے، آنکھوں کے ساتھ اللہ کی نشانیاں دیکھتے بھی تھے، اور ان کے پاس دل بھی تھے غور و تفکر کرنے کے لیے، لیکن وہ ایسے بدبخت تھے کہ یہ ان چیزوں سے وہ جو ہے نا فائدہ انہوں نے حاصل کوئی نہیں کیا۔ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، کیونکہ وہ انکار کیا کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا، وحاق بہم، اور گھیر لیا ان کو یعنی ان کو عذاب نے، ما کانوا یستہزئون، بوجہ اس کے کہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور ہم نے برباد کر دیے یا ہلاک کر دی ہم نے، ما حولکم، جو ان کے ارد گرد تھے، من القریٰ، یعنی اور گاؤں جو ہیں اور بستیاں، وہ بھی ہم نے ہلاک کی۔ وصرفنا الآیات، اور ہم نے مختلف انداز میں نشانیاں جو ہیں پیش کی، اور ہم نے پیش کی ان پر نشانیاں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ فلولا ناصرہم الذین اتخذوا، پس کیوں نہ مدد کی ان کی انہوں نے، اتخذوا کہ بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، قرباناً قربت کے لیے، آلہہ
معبود، یعنی جو انہوں نے قربت کے لیے معبود بنا لیے تھے انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی جب ان پر عذاب آئے. بل دلوا عنہم، بلکہ وہ روپوش ہو گئے، جی وہ ان سے روپوش ہو گئے، چھپ گئے ان سے. وذالک افکم وما کانوا یفترون، اور یہ محض ڈھونگ تھا جو وہ بہتان باندھا کرتے تھے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ، اور جب ہم نے متوجہ کیا آپ کی طرف نفرن جماعت من الجن، جنوں کی، یہ یعنی ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی یا عشاء کی نماز کی امامت فرما رہے تھے اور جو ہے تلاوت فرما رہے تھے، ادھر سے جنوں کی ایک جماعت جو ہے نا اس کا گزر ہوا تو ان کے سردار نے ان کو روک لیا وہیں پہ تلاوت قرآن پاک سننے کے لیے. تھے وہ کافروں کی جماعت تھی جنوں کی، لیکن قرآن پاک اور کلام الہی جو ہے وہ سننے کی اس قدر لذت انہیں محسوس ہوئی کہ انہوں نے اپنے اس لشکر کو روک لیا وہیں پہ اور سنتے رہے قرآن پاک. تو لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو کلام الہی کی لذت کی وجہ سے انہوں نے فی الفور بغیر تأمل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور ایمان قبول کیا. اور پھر وہ جب اپنے لشکر میں واپس گئے تو جا کے انہوں نے ان کو بتایا کہ ہم نے ایسے قرآن جو ہے نا وہ سنا ہے، تو وہ تو بڑا سننے میں بڑی لذت محسوس ہوتی ہے، بڑا خوبصورت کلام ہے، اور وہ کلام ایسا ہے کہ جو کہ باقی کلاموں کی بھی تصدیق کرتا ہے، تو ہم نے تو ایمان قبول کر لیا ہے، لہٰذا تمہیں بھی ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم بھی بغیر کسی تأمل کے، بغیر سوچے سمجھے ایمان قبول کر لو. اس کا یہاں پہ ذکر ہے. اور اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کے علاوہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی بار جنات جو ہیں نا وہ حاضر ہوتے رہے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے رہے. یستمعون القرآن، تو اس جماعت نے کیا کیا، قرآن یعنی جنات کی ایک جماعت کو وہ کہنے لگے کہ وہ قرآن سنیں، یعنی ہم نے ان کو متوجہ کیا نا جنات کی جماعت کو، یستمعون القرآن کہ وہ قرآن سنیں. فلما حضروہ قالوا انصتوا، تو جب آپ کی خدمت میں پہنچے، حاضر ہوئے، قالوا انصتوا تو بولے خاموش ہو کے سنو، انصتوا خاموشی سے سنو. فلما قضی ولوا الی قوم منذرین، پھر جب پوری ہو چکی تلاوت، یعنی کہ تلاوت ہو چکی، ولوا تو لوٹے، الی قومہم اپنی قوم کی طرف، منذرین ڈر سنانے لگے. قالوا یا قومنا، کہا انہوں نے، یا قومنا ہماری قوم، انا سمعنا بے شک ہم نے سنا ہے، کتاباً ایک کتاب کو، ایک کتاب ہم نے سنی ہے یعنی قرآن پاک، انزل من بعد موسیٰ جو اتاری گئی ہے موسیٰ کے بعد. ٹھیک ہے، تو وہ پہلے تو تورات کو مانتے ہوں گے نا، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہوں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک نہ انہوں نے سنی تھی اور نہ جو ہے انہوں نے ایمان قبول کیا تھا. لیکن جب وہ اب تعارف کروانے لگے کہ جی موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، تو تصدیق کرنے والی ہے پہلی کتابوں کی، یہدی الی الحق رہنمائی کرتی ہے، ہدایت دیتی ہے حق کی طرف، وَإِلَىٰ طریق مستقیم اور راہ راست کی طرف. یا قومنا اے ہماری قوم، اجیبو قبول کر لو، داعیہ دعوت اللہ کی، داعی اللہ، اللہ کی دعوت کو قبول کر لو. وآمنوا بہ اور ایمان لے آؤ اس پر، یغفر لکم بخش دے گا تمہارے لیے، من ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ اور بچا لے گا تم کو دردناک عذاب سے. جنات جو ہیں
جنہوں نے ایمان قبول کیا وہ اپنے قوم کو کہہ رہے وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو قبول نہیں کرتا، وَمَن لَا يُجِبُ جو نہیں قبول کرتا دَاعِيَ اللَّهِ اللہ کی دعوت کو، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ تو نہیں وہ عاجز کرنے والا، یعنی اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں ہے فی الارض زمین میں، وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء اور نہیں ہے اس کے لیے من دونی اللہ کے سوا، یعنی اس کے سوا اولیاء کوئی مددگار، اس کے علاوہ کوئی اور مددگار بھی نہیں ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ یعنی کہ یہ منکر لوگ جو ہیں یہ کھلی گمراہی میں ہے۔ اولم یروا ان اللہ، کیا انہوں نے نہ جانا ان اللہ کہ بے شک اللہ، الذی وہ ہے، خالق السماوات والارض جس نے خالق السماوات پیدا کیا ہے آسمانوں والارض زمین کو، ولم یعی بخلقہن بقادر اور نہیں وہ محسوس کرتا بخلقہن ان کو پیدا کرنے میں، بقادر قادر ہے، علی یحیی الموتیٰ اس پر کہ زندہ کرے مردوں کو، ان بلا ہاں یا بلکہ انہ علی کل شیء قدیر وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ویوم یعرض الذین کفروا علی النار اور جس دن بلائے جائیں گے یا لائے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، علی النار آگ پر، الیس ھذا بالحق کیا نہیں ہے یہ حق، قالوا بلا وربنا کہیں گے ہاں قسم ہے ہمارے رب کی، قالوا فذوقوا العذاب قال فذوقوا العذاب اللہ فرمائے گا پس چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسول پس آپ صبر کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے اے محبوب آپ صبر کیجئے، کما صبر جیسے صبر کرتے رہے اولو العزم من الرسول اولو العزم رسول جیسے صبر کرتے رہے، یعنی جیسے انہوں نے صبر کیا ان پر بھی یہ لوگ بڑے ہی جو ہے نا ظلم ڈھاتے رہے، اور یہاں تک کہ ان کو کئی انبیاء کو کئی رسولوں کو انہوں نے قتل بھی کیا اور بڑے ہی مظالم ڈھائے انہوں نے، لیکن انہوں نے صبر کیا، تو آپ بھی صبر کیجئے، ولا تستعجل لهم اور نہ جلدی کیجئے ان کے لیے، یعنی کہ بددعا میں یا عذاب میں جلدی نہ کیجئے، کأنہم یوم یرون ما یوعدون جس روز کہ ہے جس دن تم دیکھو گے ما یوعدون جس کا وعدہ کیا گیا ہے، البثوا الا ساعۃ من النہار نہیں ٹھہرتے تھے الا ساعۃ من النہار، یعنی کہ وہ پھر کفار جب عذاب کو دیکھیں گے نا تو پھر وہ یہ کہیں گے کہ نہیں ٹھہرے تھے ہم الا ساعۃ مگر ساعت ایک گھڑی من النہار دن کی، بلاغ یہ پیغام حق ہے، فہل یہلک الا القوم الفاسقون پس کیا تم کسی کو ہلاک کیا جائے گا، کیا ہلاک کیا جائے گا کسی کو، الا القوم الفاسقون مگر قوم فاسق، یعنی کہ قوم فاسق کو ہلاک کیا جائے گا، اور کسی کو اللہ رب العزت جو ہے نا فاسقوں کے علاوہ سب کی مغفرت اور بخشش فرمائے گا۔ وما علینا۔